بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کی 100 خوبصورت باتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی پناہ میں ہے، تو تم اللہ کی پناہ ہاتھ سے نہ جانے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے سر پر نیکیوں کی بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، اور حشر سے جنت تک۔ نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور کافروں کے بیچ فرق جو ہے وہ صرف نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز سے پہلے کی 2 رکعت سنت دنیا اور دنیا کی تمام تر چیزوں سے زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 6، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہرگز وہ آدمی جہنم میں نہیں داخل ہو سکتا جو سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھے۔ نمبر 7، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، اللہ کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ نمبر 8، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کے لیے دوڑتے ہوئے مت آیا کرو، بلکہ اطمینان اور سکون سے آیا کرو۔ جتنی نماز مل جائے وہ پڑھ لیا کرو، اور جو رہ جائے اسے مکمل کر لیا کرو، یعنی کہ جماعت۔ نمبر 9، حضرت ابو جہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمازی کے آگے سے گزرنے میں جو گناہ ہے، اگر گزرنے والا جانتا تو 40 سال کھڑے رہنے کو بہتر سمجھتا، آگے سے نہیں گزرتا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ 40 دن کہے یا 40 مہینے یا 40 سال۔ نمبر 10، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کا چھوڑ دینا بندے اور کفر کے درمیان جوڑ لگا دینے والی چیز ہے۔ نمبر 11، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز چھوڑنے پر سزا دو۔ نمبر 12، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرا بندہ فرض نماز ادا کرنے کے بعد نفل عبادت کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ نمبر 13، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اور جمعہ اگلے جمعے تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے، جب تک کہ کبیرہ یعنی کہ بڑے گناہوں سے بچا جائے۔ نمبر 14، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ صف اول یعنی کہ پہلی صف میں کتنا ثواب ہے، اور پھر انہیں اس کے حاصل کرنے کے لیے قرآن اندازی کرنی پڑتی تو وہ قرآن اندازی بھی کرتے۔ نمبر 15، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی نمازوں نفل کو اپنے گھروں میں پڑھا کرو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ نمبر 16، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کی طرف اٹھنے والا ہر قدم بھی صدقہ ہے۔ نمبر 17، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ جمعے میں حاضر نہیں ہوتے ہیں ان کے حق میں ارادہ کرتا ہوں کہ حکم کروں ایک شخص کو
جو لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے، پھر میں جلا دوں ان لوگوں کے گھروں کو جو جمعے کو نہیں آتے۔ نمبر 18، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل درپیش ہوتی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ نمبر 19، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی مسجدوں میں نماز ادا کر لے تو اسے چاہیے کہ اپنے گھر کے لیے نماز میں سے کچھ حصہ بچا رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس نماز کے سبب اس کے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ نمبر 20، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ ذکر و نماز کے لیے مسجد کو ٹھکانہ بنا لیتا ہے تو اللہ پاک اس کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، جیسا کہ جب کوئی غائب آتا ہے تو اس کے گھر والے اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ نمبر 21، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں جماعی آنا شیطان کی طرف سے ہے، لہٰذا جب تم میں سے کسی کو نماز میں جماعی آئے تو جہاں تک ہو سکے منہ کو بند کیے رکھیں، جماعی کو روکنے کی کوشش کریں۔ نمبر 22، اگر کامیابی چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی کامیابی ممکن نہیں ہے۔ نمبر 23، نماز شیطان کی شکست یعنی کہ شیطان کی ہار ہے اور مومن کی جیت ہے۔ نمبر 24، نماز محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں دوسری نماز کے لیے خود بخود کھڑا کر دے گا۔ نمبر 25، تھوڑی سی تھکاوٹ کے لیے نماز نہ چھوڑو، اے مومن ان سے کچھ سیکھ جنہوں نے جسم پر خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہیں چھوڑا۔ نمبر 26، اللہ ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا بلکہ سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ نمبر 27، اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقف کر لو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز ہی کے بعد قبول ہوں گے۔ نمبر 28، اگر مسجد میں نماز کے دوران پچھلی سب سے بچوں کی آواز نہ آئے تو پھر اگلی نسل کے دین کی فکر کرو۔ نمبر 29، نماز کب کام آئے گی؟ فجر مرتے وقت، ظہر قبر میں، عصر منکر نکیر کے سوالات کے وقت، مغرب حساب و کتاب کے وقت اور عشاء پل صراط پر گزرنے کے وقت۔ نمبر 30، کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا، عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ، کوئی قضا کر کے رویا تو کوئی ادا کر کے رویا۔ نمبر 31، نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا بلکہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں عطا کیا۔ نمبر 32، نماز کبھی بھی نہ چھوڑو، اس لیے کہ قبروں میں لاکھوں لوگ ترس رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی مل جائے تاکہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کر لیں، اس لیے ابھی وقت ہے، نماز کی پابندی کرو۔ نمبر 33، نماز وہ رسی ہے جو انسان کو اللہ سے جوڑے رکھتی ہے۔ نمبر 34، زمانہ جب بھی مشکلوں میں ڈال دیتا ہے لیکن میرا اللہ ہزار راستے نکال دیتا ہے۔ نمبر 35، نماز کو مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکت اسی میں ہے۔ اپنی نظر کی حفاظت کرنا، کیونکہ گناہ کی بنیاد یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ نمبر 36، سورج کی کرنیں کتنی تیز ہوتی ہیں مگر معمولی سے بادل ان شعاؤں کو روک دیتے ہیں، اسی طرح گناہ کتنے بھی طاقتور کیوں نہ ہو، نماز انہیں روک دیتی ہے۔ نمبر 37، کتنا حسین ہوتا ہے نا وہ لمحہ جب ہم سجدے میں آنسو بہا کر اپنے رب سے کچھ مانگیں اور ہمیں وہ کچھ دیر بعد ہی اس چیز سے نواز دے۔
ایک صحابی نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہو گئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جب تمہارا اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے تو سمجھ لو تمہاری پچھلی نماز قبول ہو چکی ہے جو آپ نے پڑھی ہے۔ نمبر 39، مصروف زندگی نماز کو مشکل بنا دیتی ہے، لیکن یاد رکھو نماز مصروف زندگی کو آسان بنا دیتی ہے۔ نمبر 40، یا اللہ مجھے ایسا نمازی بنا دے کہ پھر میرا نماز پڑھے بغیر گزارا نہ ہو۔ نمبر 41، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ کے ذمے میں ہے۔ نمبر 42، سجدے کی توفیق ملنا بھی رب کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ نمبر 43، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں سے ایک نماز ایسی بھی ہے کہ جس سے وہ چھوٹ جائے گویا اس کا گھر بار سب برباد ہو گیا، اور وہ ہے عصر کی نماز۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، نماز کے لیے سستی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، پہچان ہے۔ نمبر 45، فجر کا وقت ہوتا ہی اتنا پرسکون ہے کہ چرند پرند، ہوائیں، گھٹائیں، آسمان، یہاں تک کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اپنے رب کو یاد کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ نمبر 46، جب 5 وقت کی نماز بھی اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے کے لیے کم پڑ جائے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ سے تم کو محبت ہو گئی ہے اور اس نے آپ کو اپنے قریب کر لیا ہے۔ نمبر 47، بہت قیمتی ہوتے ہیں وہ دکھ جو آپ کو نماز تک لے جاتے ہیں۔ نمبر 48، فجر کی نماز قضا کر کے کامیاب، صبح کی امید رکھنا نادانی ہے۔ نمبر 49، تہجد کے وقت اگر آنکھ کھلے تو سمجھ لو کہ بلاوا آسمان سے یعنی کہ رب کی طرف سے آیا ہے۔ نمبر 50، کیا یہ سزا کافی نہیں کہ اللہ تم کو سب کچھ دے کر بھی سجدے کی توفیق دے؟ قبروں میں لاتعداد ایسے لوگ دفن ہیں جنہیں کل سے نماز شروع کرنی تھی۔ نماز کو مت کہو کہ مجھے کام کرنا ہے، بلکہ تم کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ جسم کی تندرستی نماز میں ہے، دل کی طاقت قرآن میں ہے، دماغ کی قوت ذکر الہی میں ہے، اور روح کی راحت درود پاک پڑھنے میں ہے۔ نمبر 54، نماز محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دوسری نماز کے لیے اپنے گھر بلائے گا، نماز کے لیے کھڑا کر دے گا۔ نمبر 55، نماز شیطان کی شکست اور ایمان والوں کی جیت ہوتی ہے۔ نمبر 56، نماز مٹی سے بنے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ نمبر 57، بہت سکون ہے اس میں جسے لوگ نماز کہتے ہیں، بے شک نماز سے زیادہ کسی اور چیز میں سکون ہی نہیں ہے۔ یاد رکھو نماز 5 وقت اور اچھا اخلاق 24 گھنٹے فرض ہے۔ نمبر 60، پریشانیوں کا خوبصورت حل نماز ہوتی ہے۔ رب سے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے، دعا تو بہت دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور اللہ پاک نواز دیتا ہے۔ یا اللہ مجھے ایسی عزت اور خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو۔ نمبر 63، سجدے کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم زمین پر سرگوشی کرتے ہیں اور وہ عرش پر سنی جاتی ہے۔ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اور اس بندے کے درمیان کے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
نمبر 65، نماز کا درجہ دین میں ایسا ہے جیسے سر کا درجہ بدن میں ہوتا ہے۔ زمین کے جس حصے پر نماز کے ذریعے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، یاد رکھو وہ حصہ زمین کی دوسرے ٹکڑے پر فخر کرتا ہے۔ نمبر 67، مسلمان جب تک 5 نمازوں کو فکر کے ساتھ ادا کرتا ہے، شیطان اس سے ڈرتا رہتا ہے، اور جب وہ نمازوں میں کوتاہی کرنے لگتا ہے تو شیطان اس پر دلیر ہو جاتا ہے۔ جو شخص 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ جو شخص تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے، جس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے، تو اس کو جہنم کی آگ سے آزاد ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے۔ نمبر 70، جو 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہے اور وضو، رکوع اور سجدے وغیرہ کو خوب اچھی طرح سے پورا کرتا ہے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے اور دوزخ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ نمبر 71، جو شخص صبح کی نماز کے لیے جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جب بازار کو جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ جب کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹا لی جاتی ہے، اس لیے اپنی مسجدوں کو نمازوں کے ذریعے آباد کرو۔ اللہ نے سجدے کی جگہ کو آگ پر حرام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آدمی کی ساری حالتوں میں سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اپنے بندے کو سجدے میں پڑا ہوا دیکھے۔ نمبر 75، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کو سب سے زیادہ قربت سجدے کی حالت میں ہوتی ہے۔ نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اور قاعدہ ہے کہ جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہی رہے تو وہ کھل ہی جاتا ہے۔ نماز دل کا نور ہے، جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہے وہ نماز کے ذریعے اپنے دل کو نورانی بنا لے۔ جو شخص اچھی طرح سے وضو کرے، اس کے بعد خشوع و خضوع سے 2 یا 4 رکعت نماز فرض یا نفل پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے معاف فرما دیتا ہے۔ جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف پوری طرح سے توجہ فرماتا ہے، اور جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی توجہ اس پر سے ہٹا لیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی، اور اگر اس سے افضل کسی اور چیز کو فرض کرتا تو فرشتوں کو اس کا حکم دیتا۔ فرشتے دن رات کوئی رکوع میں ہے اور کوئی سجدے کی حالتوں میں ہے۔ نمبر 81، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے آدم کی اولاد، تو دن کے شروع میں 4 رکعت سے عاجز نہ بن، میں تمام دن تیرے کاموں کی ذمہ داری لوں گا۔ نمبر 82، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی ہے تو وہ ہے وقت پر نماز کا پڑھنا۔ افضل ترین نماز آدھی رات کی ہے، اگر اس کے پڑھنے والے بہت ہی کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کو پڑھنے کی توفیق بخشے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ من کی شرافت تہجد کی نماز میں ہے۔ نمبر 85، تہجد ضرور پڑھا کرو کہ تہجد نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ تہجد گناہوں کو روکتی ہے اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ جو شخص ایک فرض نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک مقبول دعا اس کی ہو جاتی ہے۔ نماز ہر متقی کی قربانی ہے۔ نمبر 89، نمازی پر سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے۔
نمازی پر سے یعنی کہ نمازیوں پر سے عذاب قبر بھی ہٹا لیا جاتا ہے۔ نمازی پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا، سبحان اللہ۔ نمازی حساب و کتاب سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نمازیں اپنے وقت پر پڑھنے کی توفیق بخشے۔ نمبر 93، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا، اور وہ نماز ہے فجر کی اور عصر کی۔ نمبر 94، بخاری شریف کی روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں جب سورج غروب ہوتا ہے یعنی کہ ڈوبتا ہے تو اس وقت شیطان اور تمام شیطانی چیز باہر نکل آتی ہیں۔ اگر تم لوگ اس سے بچنا چاہتے ہو تو اس وقت مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ جب تم مغرب کی نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ اس نماز کے ذریعے تمام سرکش شیاطین اور گندے جناتوں وغیرہ سے تمہاری حفاظت فرما دے گا۔ نمبر 95، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد نماز پڑھنے والے کو اللہ پاک ایک کے بدلے 100 یا اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ نمبر 96، رمضان کے مہینے کی رات میں نور برستا ہے اور ہمارا رب تراویح پڑھنے والے کو دیکھتا ہے، اور جو لوگ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ نمبر 97، نماز دنیا و آخرت کی خزانے کی چابی ہے۔ نمبر 98، نماز بڑی سے بڑی برائیوں کو روک دیتی ہے، اور نماز سکون کا سمندر ہے بے شک۔ 99، ایسا کوئی زخم نہیں جس کی شفا تہجد میں نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، نمبر 100، اگر تم پانی میں ڈوب رہے ہو اور تمہیں یاد آ جائے کہ نماز کا وقت قریب ہے تو فوراً نماز کی نیت کر لو۔ یہ نماز کی اہمیت ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی خوبصورت، بہت ہی خوبصورت نماز کے تعلق سے باتیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق بخشے۔ السلام علیکم۔